بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الذاریات کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا اور ان قوموں کا انجام کا ذکر کیا ہے جنہوں نے نافرمانیاں کی۔ اور اس رکوع کے اندر اللہ نے اپنی کمال قدرت کی دو نشانیاں آسمان اور زمین اس کا ذکر کیا ہے کہ آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا اور زمین کو بچھونا بنا دیا، اور آخر کے اندر فرمایا ہم نے ہر مخلوقات میں سے جوڑے جوڑے نر اور مائدہ پیدا کی، اور انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ یہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ والسماء بنیناہا بأید، ہم نے آسمان کو بنایا ہے قدرت کے ساتھ، وإنا لموسعون، اور ہم کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ الارض فرشناہا، اور ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، فنعم الماہدون، اور کیا عزت ہموار سے زمین کو بنایا، نہ اتنی سخت ہے کہ انسان جو ہے اس کو کھود سکے، نہ اتنی نرم ہے کہ انسان اس کے اندر دس جائے۔ کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، کھودتا ہے، اس کے نیچے سے زمین سے معدنیات نکلتا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر مخلوق میں سے جوڑے جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ اللہ کی کمال قدرت کی کامل نشانی ہے کہ ہر مخلوق، انسان، چرند، پرند، حیوانات، ہر چیز کے اندر نر اور مادہ ہے، جس سے ان کی جو ہے نسل آگے بڑھتی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف لپکو، اللہ کی طرف کوشش کرو، جو راستے اللہ کی طرف پہنچاتے ہیں اس کی طرف سبقت کرو، جلد بازی کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، آگے فرما رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں صرف ڈرانے والا ہوں، واضح طور پہ اللہ کے احکامات میں پہنچا رہا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اپنا خدا تسلیم نہ کرو۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے ساتھ کسی شرکت کو، شریک کو پسند نہیں کرتے۔ جس طرح کافر تھے وہ اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو معبود بناتے تھے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو قومیں تھیں ان کے اوپر جو رسول آئے تھے، ان کو جب رسولوں نے اللہ کی طرف دین کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا تو یہ لوگ کیا کہتے تھے، یہ تو جو ہمیں دین کی طرف بلا رہا ہے یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے۔ اسی طرح اس سے قبل جو بھی رسول آئے ان کو کیا کہا گیا، قالوا ساحر، قوم نے کہا یہ تو جادوگر اور مجنون ہے، اس پر پاگل پنی تاری ہے، دیوانہ ہے۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ان کو یہ وصیت کی گئی ہے کہ یہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے یہ پاگل ہے، جادو ہے؟ بل ہم قوم طاغون، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے بلکہ یہ قوم سرکش ہے۔ فتول عنہم، اے پیغمبر آپ ان سے منہ موڑے، آپ کا کام کیا ہے کہ نصیحت کرنا۔ اب اگر آپ کو یہ ملامت کرتے ہیں، تن تشنی کا نشانہ بناتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں آپ کی طرف، آپ ان سے اعراض کریں، منہ موڑ لیں۔ اب مجھے یہاں سے ہمیں حکم ملتا ہے کہ اللہ کے لیے دین کی طرف تبلیغ کریں تو وہاں پہ ہم انجام کا چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو ہم جو اعراض کریں، فما انت بملوم، آپ ملامت کرنے والے نہیں۔ وذکر، اے پیغمبر آپ نصیحت کریں ان کو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یقیناً بے شک نصیحت مومنین کو نفع دے گی، اور مومنین جب نصیحت سنے گا اس کے دل پہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا اور اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس دنیا کے اندر ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی گلاس بناتے ہیں اس پہ پانی پئیں، گھر بناتے ہیں تو اس سے ہم جو ہے سکون سے رہیں۔ تو اللہ نے یہ اتنا سارا نظام بنایا ہے، اس کے اندر اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، تو اس انسان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے انسان اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا، الا لیعبدون، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور ہم آج اپنے اس مقصد کو بھول گئے ہیں، ہم جو ہے مادہ پرستی کے اندر دنیا کی طرف جو ہے اتنے مقید ہو گئے ہیں، مصروف ہو گئے ہیں، بزی ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کے اصل مقصد خلقت کا ہے اس کو بھول گئے ہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما اريد منهم من رزق،
اس سے میں کوئی رزق نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہوں، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے رزق دیں، کھانا کھلائیں، وما اريد ان يطعمون، اور نہیں مجھے کھانا کھلائے، اس چیز کا نہیں۔ ان اللہ والرزاق ذو القوة، یقین اللہ کی ذات رزاق ہے، رزق دینے والی ہے، ذو القوت المت، زبردست قوت حکمت والی ہے۔ فإن للذین ظلموا، بھی نصیحتیں کی، اس کے بعد فرماتے فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ذنوب کہتے ہیں ڈول کو، جس طرح پانی کنویں کے اندر ہوتا ہے، ڈول کے ذریعے سے اس کو بھرتے ہیں، پھر جس کے حصے میں جو آتا ہے، یہاں سے یہی ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے ڈول گناہوں سے بھر جاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے اعمال جو کرتے ہیں وہ نام اعمال میں درج ہے، محفوظ ہے۔ مثل ذنوب اصحاب، جن لوگوں نے، ان کے جو دوست ہیں، ان سے قبل جو ہے، جو ان کے طور طریقے پہ چل رہے ہیں، ان کے گناہ ہیں، تو اس کی طرح یہ لوگ بھی جو ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کے برابر ان کو بھی گناہ ملے گا۔ فلا یستعجل، آپ جلد بازی نہ کریں۔ فویل للذین کفروا من یومہم، ایک قسم کی ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک تباہی اور بددعا ہے کہ ہلاکت ہے، وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں کہ جو منکر ہے قیامت کے، کیونکہ قیامت کا یقین اگر نہیں ہے تو وہ دنیا میں اپنی مرضی سے اپنی من چاہی زندگی گزارے گا، اور اگر اس کو یہ خوف ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا، اس کو یقین ہوگا، اور وہ بھی یہ ہوگا کہ دنیا میں جو میں کچھ کرتا ہوں اس کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا، جب اس کو یقین ہوگا تو اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کرے گا اور خدا کا خوف رکھے گا۔ اگر کسی کو یہ یقین نہیں ہے تو پھر اپنی منچاہی زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ خراب تباہ ہلاک ہے وہ، کفروا من یومہم، جنہوں نے انکار کیا اس دن کا، الذی یوعد، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا